اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وعدد ما في علمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آج 31 مارچ 2021 کو جامع مسجد عثمان غنی میں دورہ تفسیر القرآن کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنا، سننا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ اہم ترین دینی امور میں سے ہے. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے چن لیا ہے. ہم شروع میں کچھ اصولی باتیں آپ کو بتائیں گے جو قرآن کریم کے پڑھنے میں اور آگے جا کر قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اہم ترین ہے، جسے آپ ہدایات برائے مبتدی القرآن، قرآن شروع کرنے والوں کے لیے ہدایات یا اصول تفسیر القرآن کے نام سے عنوان سے یاد کر سکتے ہیں. اصول تفسیر القرآن. پہلی بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا کرنے والے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی ابتدا کرنے والے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1، اخلاص النیہ. نمبر 2، خشوع و خضوع. نمبر 3، طہارت ظاہری و باطنی. نمبر 4، دعائے زیادت علم و عمل. قرآن کریم کی ابتدا کرنے والے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1، اخلاص نیت، یعنی مقصد
اس سے خالص اللہ رب العالمین کی رضا ہو اور اس میں آنے والے مضامین کی سمجھ بوجھ کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت ہو۔ نمبر 2، خشوع و خضوع، یعنی قرآن کریم کی طرف مکمل توجہ، مکمل دھیان اور مکمل حضور قلبی، اس کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اسے سنا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3، طہارت ظاہری و باطنی۔ طہارت ظاہری دو چیزیں ہیں، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو طہارت نجاست کبیرہ سے صفائی حاصل کی گئی ہو، غسل کیا ہوا ہو۔ باطنی یعنی باوضو طہارت غسل کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت وضو کی ہے تو وضو کیا ہوا ہو، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا یہ ممنوع ہے۔ باطنی طہارت کا معنی یہ ہے کہ دل بھی صاف ہو، دل میں خباثتیں، غلط خیالات، غلط تصورات یہ نہ ہو۔ تو اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، طہارت باطنی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز دعا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ آپ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے، اللہ ہمیں ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما اور ہمارے عمل کے اندر بھی اضافہ فرما۔ تو یہ 3 چیزیں، 4 چیزیں قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں۔ اسباب نزول قرآن، دوسری بات، اسباب نزول قرآن، قرآن کے نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن دنیا میں کن وجوہات پہ نازل ہوا؟ تو اسباب نزول قرآن 3 ہیں۔ اسباب نزول قرآن 3 ہیں۔ نمبر 1، طریق اصلاح عقائد باطلہ۔ نمبر 1، طریق اصلاح عقائد باطلہ، یعنی غلط عقائد کی اصلاح اور ان کو درست کرنا۔ نمبر 2، طریق اصلاح اعمال فاسدہ۔ نمبر 2، طریق اصلاح اعمال فاسدہ، غلط اعمال اور غلط کاموں کی اصلاح کا طریقہ۔ نمبر 3، طریق اصلاح غافلہ عن اللہ، اللہ سے غافل لوگوں کی اصلاح کا طریقہ۔ یہ 3 چیزیں قرآن کریم کے نزول کے اسباب ہیں اجمالی۔
قرآن یا عقائد کی اصلاح کرے گا یا اعمال کی اصلاح فرمائے گا، اور یا اللہ سے غافلین کی کو متنبہ اور جگانے کا کام کرے گا۔ یہ 3 اسباب نزول ہیں۔ تیسری بات، مقصد قرآن کریم، مقصد قرآن۔ قرآن کریم کا مقصد ہے اصلاح معاد باصلاح امور ثلاثہ مذکورہ۔ اصلاح معاد باصلاح امور ثلاثہ مذکورہ، معنی آخرت کی اصلاح کرنا، آخرت کو درست کرنا۔ یہ اوپر جو 3 چیزیں ذکر ہوئی ہے ان کے اصلاح کے ذریعے عقائد ٹھیک ہو جائے، اس سے مقصد کیا ہے؟ آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اعمال ٹھیک ہو جائے، اس سے مقصد کیا ہے؟ معاد یعنی آخرت کی اصلاح ہو جائے۔ اور اللہ کے غافلوں کو تنبیہ کی جائے، اللہ سے غافلوں کی تنبیہ کی جائے، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے بھی مقصد اصلاح معاد ہے کہ آخرت درست ہو جائے، آخرت بن جائے۔ تیسری بات، خلاصہ قرآن، پورے قرآن کا حاصل۔ ہمارے اکابرین نے مختلف انداز میں قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کا خلاصہ ہے تعلیم العبودیت و تعارف الالوہیت، تعلیم العبودیت و تعارف الالوہیت۔ عبودیت کی تعلیم یعنی بندگی کے طریقے اور بندگی کی تعلیم، اور الوہیت کی پہچان، اللہ کا تعارف، یہ قرآن پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ بندگی کیسی کرنی ہے اور اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا خلاصہ قرآن با سے شروع ہوتا ہے اور سین پہ ختم ہوتا ہے، تو قرآن کا خلاصہ یہ ہے بس عبادت کے لیے اللہ کافی ہے، اطاعت کے لیے رسول اللہ کافی ہے، اور نظامی زندگی چلانے کے لیے قرآن کریم کا نظام کافی ہے۔ یہ اجمال ہے
3 باتیں جو اجمالی ذکر ہوئی، اصلاح طریق اصلاح عقائد، طریق اصلاح اعمال، اور طریق اصلاح غفلہ عن اللہ، اس کی تفصیل۔ اصلاح عقائد باطلہ کی تشریح، دیکھیں تشریح اصلاح عقائد باطلہ، قرآن عقائد باطلہ کی اصلاح کس طرح کرے گا؟ تو عقائد کی اصلاح دلائل سے ہوتی ہے، عقائد کی اصلاح دلائل سے ہوتی ہے۔ دلائل جمع ہے دلیل کی، دلائل جمع ہے دلیل کی۔ دلیل وہ ہے جس سے دعویٰ کو ثابت کیا جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جس سے دعویٰ کو ثابت کیا جائے۔ دعویٰ صورت کا وہ مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے گرد ساری صورت گھومتی ہے۔ صورت کا مضمون پورا کا پورا جس مرکزی مسئلے کے گرد گھومے اسے صورت کا دعویٰ کہتے ہیں، اور اسی دعوے کی وجہ سے ایک صورت دوسری صورتوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کیوں ہے، آل عمران کیوں ہے، نساء کیوں ہے؟ تو ان کے ہر صورت کا اپنا اپنا موضوع ہے جس کی بنا پہ ایک صورت دوسرے صورت سے ممتاز ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اکثریتی مضامین قرآن، اکثریتی مضامین قرآن 4 ہیں۔ اکثریتی مضامین قرآن 4 ہیں۔ نمبر 1 توحید، جیسے الحمدللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ۔ نمبر 2 اثبات رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ نمبر 3 صداقت قرآن، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نمبر 4 اثبات قیامت، جیسے کذالک یحیی اللہ الموتى۔ یہ اکثریتی مضامین ہیں قرآن کے۔ زیادہ تر قرآن میں کتنے 4 مضامین آئیں گے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 صداقت قرآن، اور نمبر 4 قیامت، اثبات قیامت۔ یہ بڑے مضامین ہیں۔ عقائد کی اصلاح کے لیے ابتداءً 3 قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اصلاح عقائد کے لیے ابتداءً
3 قسم کے دلائل بیان ہوں گے۔ نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی۔ نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی۔ دلیل عقلی کی تعریف، دلیل عقلی کی تعریف وہ دلیل جس میں امور عقلیہ کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ امور عقلیہ معنی جن میں عقل کو دخل ہوتا ہے، عقل کے ذریعے جو چیزیں پہچانی جاتی ہیں ان کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کیا جانا۔ دلیل عقلی 2 قسم پر ہے۔ دلیل عقلی 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 اس کے پھر 2 نام ہمارے 2 اکابرین نے علیحدہ علیحدہ نام بتائے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اس کو دلیل تحقیقی کہتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل تحقیقی، اور مولانا افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو دلیل عقلی محض کہتے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ دلیل عقلی کی 2 قسمیں، دلیل تحقیقی اور دلیل الزامی۔ دوسری ہمارے استاد محترم اللہ دونوں کے قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ایک دلیل عقلی محض، دوسری دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ دلیل تحقیقی کی مثال جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الی آخری۔ اس آیت کے اندر الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ ساری دلیل تحقیقی ہے۔ دلیل عقلی الزامی یا علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ علی سبیل الاعتراف من الخصم کا معنی یہ ہے کہ مقابل سے پوچھ لیا جاتا ہے، اس سے اعتراف کروا لیا جاتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض خلالا قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اعتراض کر، سوال پوچھ کر مخاطب سے کہلوایا جائے کہ وہ خود کہہ دے سیقولون اللہ، کہ اللہ نے کی۔ اس کو دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم کہتے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ کی اصطلاح ہے۔ مولانا صفدر خان صفدر صاحب کی، سرفراز خان صفدر صاحب کی اصطلاح میں اس کو دلیل الزامی کہتے ہیں۔ دلیل الزامی۔ دلیل نقلی، دوسری دلیل کی قسم کیا تھی؟ دلیل نقلی۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 قسم پر ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اس کی
تین قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل نقلی از کتب سابقہ، جیسے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ نمبر 2 دلیل نقلی از اہل کتاب، جیسے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ تیسری قسم دلیل نقلی از وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل نقلی از وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قل انی نہیت ان اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل نقلی کی 2 قسمیں ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل نقلی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دلیل نقلی اجمالی، دلیل نقلی اجمالی، اس کی تعریف یہ ہے وہ دلیل جس میں دلیل نقلی اجمالی، وہ دلیل جس میں کسی خاص نبی یا خاص کتاب کا ذکر نہ ہو، خاص نبی یا خاص کتاب کا ذکر نہ ہو، جیسے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دلیل اجمالی میں کسی نبی یا کتاب کا ذکر نہیں ہوگا کہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ مذکور ہے، بس بہت سارے انبیاء کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2 دلیل نقلی تفسیری، دلیل نقلی تفسیری جس میں کسی نبی یا خاص کتاب کا ذکر ہو۔ یہ 5 قسم کی ہیں، یہ 5 قسم کی ہے۔ نمبر 1 از انبیاء، اذکر فی الکتاب ابراہیم، نمبر 2 از مومنین بر کتب سابقہ، پرانی کتابوں پر ایمان لانے والے مسلمانوں سے، جیسے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ نمبر 3 از ملائک، نمبر 3 ملائک، یعنی ملائک اس بات کی گواہ دے رہی ہیں، ملائک یہ بات بتلا رہے ہیں کہ عبادت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب الیہ، سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 4 الجنات، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یا وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ۔ نمبر 5 از کتب سابقہ، جیسے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، سورہ بنی اسرائیل۔ یہ دلیل نقلی کی تفصیل ہو گئی۔ تیسری دلیل کیا تھی؟ دلیل وحی۔ دلیل وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به شیئا، وجہ ایراد دلائل ثلاثہ، اگلی بات ہے وجہ ایراد دلائل ثلاثہ۔ یہ 3 دلیلیں کیوں لاتے ہیں؟ وحی، عقلی، نقلی اور وحی۔ یہ 3 دلائل قرآن میں کیوں بیان ہوتے ہیں؟ 4 کیوں نہیں ہیں؟ 5 کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منکر 2 حال سے خالی نہیں۔ منکر 2 حال سے خالی نہیں، یا وہ کہے گا یہ مسئلہ عقل نہیں مانتی، جو بات آپ کر رہے ہو اسے عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اس کے جواب میں دلیل عقلی آئے گی۔ جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس پیغمبر نے بہت سارے خداؤں کو ایک بنا دیا، یہ تو عجیب بات ہے کہ روزی بھی ایک دے، بچے بھی ایک دے، پانی بھی ایک دے، ہوا بھی ایک چلائے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ یا وہ کہے گا کہ اس مسئلے میں آپ اکیلے ہو، متفرد ہو، آج سے پہلے تو ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ۔ دوسری یہ وہ کیا کہے گا؟ یا کہے گا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، یا کہے گا کہ یہ بات کیا ہے، آپ اکیلے ہو، ہم نے آپ سے پہلے کبھی سنی نہیں۔ تو اس کے جواب میں دلیلیں نقلی لائی جائے گی کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، سابقہ انبیاء کرام یہ مسئلہ بیان کرتے آئے ہیں، یہ میں متفرد نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور یا مخالف تیسری بات یہ کرتا ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہو، جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہو، اس سے فساد ہوتا ہے، اس سے امن کو خطرہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دے، کوئی اور بات کرے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نظام، اللہ کے قانون کی بات، اللہ کی دین کی بات یہ چھوڑ دیں، اس میں فساد ہے۔ تو اس کے جواب میں دلیل وحی آتی ہے، انما امرت، میں تو مامور من اللہ ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے، میں اپنے طرف سے تھوڑی آیا ہوں۔
جیسے ومن الاحزاب من ينكر بعضا، بعض جماعتیں قرآن کا کیا کر رہی تھی؟ انکار کر رہی تھی، ہم نے نہیں ماننا. تو اس کے جواب میں انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، میں تو معمور من اللہ ہوں. فائدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام اصطلاح میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاح میں اصلاح عقائد باطلہ کو علم المخاصمہ کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں یہ ہم نے کیا پڑھی ہے، اس کا پورا خلاصہ کیا تھا؟ طریق اصلاح عقائد باطلہ، طریق اصلاح عقائد باطلہ. تو اصلاح عقائد باطلہ کتنی چیزوں سے ہوں گی؟ 3 دلائل سے. 3 دلائل میں پھر تفصیل کی ہے، دلائل عقلی، دلائل نقلی، دلائل وحی. عقلی کی پھر تفصیل کی ہے، پھر نقلی کی تفصیل کی ہے، اور دلیل وحی کے بارے میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے. تو یہ اس سے اصلاح عقائد ہوتا ہے. اس اصلاح عقائد کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے ہیں؟ علم المخاصمہ، علم المخاصمہ. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم المخاصمہ میں، مخاصمہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مد مقابل کو رد کرنا. خصم مقابل کو کہتے ہیں، تو اس کی تردید کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم مخاصمہ کہتے ہیں. اس کے مقابل کون ہوں گے؟ جب آپ مخاصمہ کرتے ہیں تو مخاصمہ میں خصم کا ہونا ضروری ہے، مقابل کا ہونا ضروری ہے. تو علم مخاصمہ میں مخاطب 4 فرقے ہوں گے. علم مخاصمہ میں مخاطب کو کتنے فرقے ہوں گے؟ 4 فرقے ہوں گے. نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارا، نمبر 4 منافقین. نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارا، نمبر 4 منافقین. پھر یہ علم مخاصمہ 2 قسم پر ہے. یعنی ان 4 جماعتوں کی تردید جب ہوگی، ان کو جب رد کیا جائے گا، تو یا تو صراحتاً ان کے عقائد کی تردید ہوگی کہ ان کا عقیدہ تثلیث غلط ہے، ان کا عقیدہ ابنیت غلط ہے، ان کا عقیدہ توحید کے خلاف جو عقائد ہیں مشرکین کے وہ غلط ہے، منافقین کا طرز غلط ہے، صراحتاً ذکر کیا جائے گا. اور یا ضمناً ان کے شبہات ذکر کر کے ان کے جواب دے کر، شبہات ذکر کر کے ان کے جواب دے کر، جواب کے ضمن میں کیا کیا جائے گا؟ ان کے عقیدے کا رد کیا جائے گا، ان کے عمل کا بھی رد کیا جائے گا. نمبر 2 پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن کریم کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 ہیں. اصلاح عقائد فاسدہ، عقائد باطلہ، طریقہ اصلاح اعمال فاسدہ. تو لکھے تشریح طریقے اعمال فاسدہ. یہ پہلے ٹاپک مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، 3 بڑے ٹاپک ہیں نا، 3 بڑے موضوعات ہیں. پہلا موضوع کیا تھا؟ طریقے اصلاح عقائد باطلہ.
تو طریقے اصلاح عقائد باطلہ میں کیا ہوگی؟ دلائل آئیں گے، دلائل کی تفصیل ہو گئی. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاح کا بھی ذکر ہو گیا کہ وہ اس کو علم مخاصمہ کہتے ہیں. اور علم مخاصمہ میں پھر کیا ہے؟ اس کے 4 مخاطب ہیں. نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 منافقین. اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ظاہراً ہوتا ہے جس میں صراحتاً عقائد کی تردید کی جاتی ہے، اور دوسرا ضمناً ہوتا ہے کہ ان کے اشکالات ذکر کر کے ان اشکالات کے جواب کو ذکر کر کے ان کے عقائد کو اور ان کے نظریات کو رد کیا جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اصلاح اعمال فاسدہ، اس کی تشریح، یعنی حلال و حرام کی تفصیل، حلال و حرام و حلال کی تفصیل. قرآن کا دوسرا بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ حرام و حلال کی تفصیل کریں. اسی طرح بیان مامورات و منہیات، مامورات جن کو کرنا ہے، منہیات جن سے رکنا ہے. مطلب یہ کہ پیدائش سے لے کر موت اور ما بعد الموت تک کے مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. اعمال فاسدہ کی اصلاح میں کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت اور ما بعد الموت تک کے مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. جو طہارت سے لے کر وصیت اور میراث تک کے مسائل کا مجموعہ ہے. طہارت، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، جی یہاں سے لے کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے ہوتے ہوئے بندے کے مرنے وقت اس کی میراث کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور اس کی تدفین و تجہیز کیسے کرنی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات، اس کا دوسرا نام شریعت ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ شریعت. طریقہ اصلاح اعمال فاسدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ شرعیات. شریعت میں مامورات 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب. مامورات 3 قسم کے ہیں: فرض، واجب، مستحب. اور منہیات بھی 3 قسم کے ہیں: حرام، مکروہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. جی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو یا تو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں یا روحانیت کے لیے مضر ہیں. صحت اور روحانیت میں سے کسی چیز کے لیے بھی مضر ہیں تو انہیں منع کر دیا گیا. اور جو نہ صحت کے لیے مضر ہے بالذات اور نہ روحانیت کے لیے بالذات مضر ہے تو انہیں مباح کر دیا گیا ہے. یعنی کر لے تو بھی مذائقہ نہیں اور نہ کرے تو بھی مذائقہ نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح اعمال فاسدہ کو علم الاحکام سے تعبیر فرماتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصلاح اعمال فاسدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم الاحکام. پھر احکام 2 قسم پر ہیں:
ایک احکام نظری ہے اور دوسرے احکام عملی ہیں۔ نمبر 1 احکام نظری، نمبر 2 احکام عملی۔ احکام نظری کا تعلق دل، اعتقاد اور یقین کے ساتھ ہے۔ دل کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ ہیں۔ اس میں اعتقادیات شامل ہیں، اللہ پر عقیدہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا عقیدہ رکھنا، کتابوں پر، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ملائک پر، محشر پر، عذاب قبر وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کیا ہے؟ ذہن کے ساتھ ہے، دماغ اور دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 احکام عملی، ان کا تعلق اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے۔ اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پھر یہ احکام عملی 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے شہادتین کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ۔ احکام عملی پھر 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 جن کا تعلق ذاتی باری تعالیٰ سے ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین کی گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین کے، کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے۔ احکام عملی جو متعلق ہے کس کے ساتھ؟ بندوں کے ساتھ۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق، اس سے مراد وہ احکام ہیں جو ایک ہی شخص کے حالات اور واقعات سے متعلق ہیں۔ انفرادی اصلاح جس کو کہتے ہیں، نفسی اصلاح، انفرادی اصلاح۔ جیسے چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، حسد، کینہ نہ رکھنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرنا، توکل و قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ یہ انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، ایک آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، یعنی وہ احکام جو ایک فرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 2 تدبیر المنزل، اس سے مراد وہ احکام ہے
ایک گھر کی معاشرت اور انتظام سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی گھریلو معاملات۔ جیسے باپ بیٹے سے کیسے پیش آئے، میاں بیوی زندگی کیسے بسر کریں، نکاح، بے، شراء، قرض، امانت وغیرہ میں فریق ثانی سے کیسا برتاؤ کیا جائے، اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ جی نام کیا ہے؟ تدبیر المنزل، تدبیر منزل، ٹھیک ہے۔ وہ احکام جو ایک گھر کی معاشرت اور انتظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں گھریلو معاملات، باپ بیٹوں کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، نکاح کے احکام، بے و شراء خرید و فروخت کے احکام، قرض و ودیعات کے احکام، امانت وغیرہ، اس میں دوسرے فریق کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، یہ دوسرا احکام، علم الاحکام کا دوسرا حصہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 3، سیاست مدینہ۔ سیاست مدینہ، اس سے مراد وہ احکام ہیں جو شہر اور ملک سے متعلق ہیں، یعنی چور، ڈاکو اور نقص امن کرنے والوں کی کیا سزا ہے، غاصب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے بادشاہ اور امیر کی اطاعت کس طرح کرنی ہے وغیرہ، یہ احکام جو بیان ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، سیاست مدینہ، حکم متعلق سیاست مدینہ۔ نمبر 3، تیسرا بڑا عنوان کیا تھا؟ تیسرا بڑا عنوان طریق اصلاح غفلہ عن اللہ، اللہ سے جو غافل ہے ان کی اصلاح کا طریقہ۔ طریق اصلاح غفلہ عن اللہ، غافلین کی غفلت دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں 2 طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انذار، الف نون، نمبر 1 انذار، الف نون زار الف رے، انذار، اس کو تخویف بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخویف۔ تخویف معنی ڈرانا، انذار اور تخویف کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا۔ نمبر 2 تبشیر، تبشیر اس کو بشارت بھی کہتے ہیں۔ تبشیر، بشارت یعنی کیا ہے؟ خوشخبریاں سنانا۔ پھر ان میں سے ہر ایک 2 قسم کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی،
تخفیف دنیاوی جس میں امم سابقہ کے انجام سے ڈرایا گیا، جس میں امم سابقہ کے انجام سے ڈرایا گیا ہو، جیسے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ساری زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو سابقہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اب غافل ہو تم، غفلت سے بعد آ جاؤ، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ نمبر 2 تخویف اخروی، نمبر 2 تخویف اخروی جس میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا، جیسے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کے طرف پیاسے۔ تو غافلین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جہنم بھی آنے والی ہے، وہاں کے عذاب بھی ہیں، لہذا غفلت سے نکل آؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تخویف دنیاوی کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تخویف اخروی کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور تخویف اخروی کو تذکیر بما بعد الموت کہتے ہیں۔ تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بما بعد الموت۔ تخویف اخروی کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر بما بعد الموت۔ تبشیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، تبشیر یعنی بشارت کی بھی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 تبشیر دنیاوی، تبشیر دنیاوی جس میں امت مرحومہ علی صاحبہا الف الف سلام و تحیہ پر انعامات الہیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تبشیر دنیاوی جس میں امت مرحومہ پر کیا ہے؟ انعامات الہیہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں امت مرحومہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نمبر 2 تبشیر اخروی جس میں آخرت کی انعامات کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان دونوں کو، تبشیر اخروی اور دنیاوی کو، تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں سے
انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ تھے قرآن کریم کے بڑے مضامین۔ دیگر مضامین و عنوانات قرآن، دیگر مضامین و عنوانات قرآن۔ دیگر مضامین و عنوانات قرآن، اس کے علاوہ قرآن کے جو مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اسلوب قرآن، اسلوب بیان قرآن۔ اسلوب کا معنی انداز، قرآن کے بیان کا انداز 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن کے بیان کا انداز کتنا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مشفقانہ، اللہ نے شفقت سے بھری ہوئے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہوتا ہے۔ نمبر 2، حکیمانہ، کہ حکمت سے بھرے ہوئے انداز سے رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، حاکمانہ، حاکمانہ یعنی بادشاہوں کی طرح حکم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ نمبر 2 دیگر مضامین میں نمبر 2، 3 مضامین قرآن کی بنیادی ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ 3 مضامین قرآن کی کیا ہے؟ بنیادی ہے۔ اصلاح عقائد فاسدہ، اصلاح عقائد باطلہ، اصلاح اعمال فاسدہ، اور اصلاح غفلہ عن اللہ۔ اس کی تفصیل ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا طریقے، پہلے کے لیے دلائل عقلیہ ہیں، دلائل ہیں، اور دوسرے میں اصلاح اعمال فاسدہ کی اصلاح کے لیے احکامات ہیں، فرض، واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہی وغیرہ۔ پھر احکام نظری اور احکام عملی، اس کی پوری تفصیل ہوگی۔ تیسرا جو عنوان تھا وہ اس میں کیا ہے؟ تبشیر ہے اور کیا ہے؟ انذار ہے۔ انذار و تبشیر پھر 2 قسم پر ہے، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت، اور تذکیر بآلاء اللہ، مشاور اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو مضامین قرآن میں آتے ہیں، تو ان میں پہلا مضمون کیا ہے؟ اسلوب قرآن، قرآن کے بیان کا اسلوب حکیمانہ، حاکمانہ اور مشفقانہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، شکایات منکرین، منکرین خود مانتے نہیں ہیں، دوسروں کو برگشتہ کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ منکرین خود مانتے نہیں ہیں، دوسروں کو ہٹانے کے لیے اور دوسروں کو ذہن خراب کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ان اعتراضات کو اکثر قال، یقول اور قلنا وغیرہ کے عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کو شکوہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شکوہ کہتے ہیں۔ پھر اس شکوے کا کبھی جواب ذکر ہوتا ہے، جواب شکوہ، اور کبھی جواب شکوہ ذکر نہیں ہوتا۔
جیسے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جب انبیاء کفار کو، مخالفین کو کہتے تھے کہ خدا کا خوف کرو، قیامت آنے والی ہے، تمہیں اس پہ سزا ملے گی، تو وہ آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ؟ اگر تم سچے ہو تو قیامت آتی کیوں نہیں؟ اس کو شکوہ کہتے ہیں۔ اس کا کبھی جواب موجود ہوتا ہے، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے ہاں ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں۔ نمبر 3، ایک عنوان تنبیہ و تعدیب۔ تنبیہ و تعدیب، قرآن میں ایک عنوان تنبیہات کا ہے جس میں ڈانٹ ہوتی ہے بطور تعلیم، ڈانٹا جاتا ہے، ماننے والوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ماننے والوں کو ڈانٹا جاتا ہے سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، سابقہ انبیاء کو ڈانٹا گیا ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز نہ مانگو جس کا علم نہیں ہے۔ جب ان کا بیٹا غرق ہوا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، خاندان کو بچاؤں گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈانٹتے ہوئے کہا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں مت پوچھو۔ یہ ڈانٹ کا انداز ہے۔ نمبر 2، یا جیسے آپ علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، جنگ تبوک کے موقع پہ حکم یہ تھا کہ کسی کو اجازت نہیں دینی، منشاء خداوندی یہ تھی۔ منافقین آئے اور آ کر کہہ دیا، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں کام ہے، کوئی فلاں کام ہے، آپ علیہ السلام کہتے چلو ٹھیک ہے جاؤ، اجازت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ آپ کو ڈانٹا، لیکن ڈانٹا اس انداز سے کہ پہلے معافی کا اعلان کیا، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے، لیکن لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آپ علیہ السلام سے یوں پوچھتے کہ لما اذنت لهم، تو شاید اس درد اور غم سے آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس لیے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ نمبر 2، تنبیہ مومنین، کبھی مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان کفار سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، کبھی تنبیہ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، منکرین کے لیے، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تنبیہ ڈانٹ ہوتی ہے کن کے لیے؟
نہ ماننے والوں کے لیے، منکرین کے لیے۔ نمبر تین کے چار تسلی۔ قرآن میں ایک عنوان تسلی کا ہے۔ جب داعی قرآن مخالفین کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت کے باوجود مانتے نہیں ہیں، پر اخلاص دعوت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، تو اس سے طبعی طور پہ صدمہ ہوتا ہے، دلی صدمہ۔ اس لیے داعی حق کو اللہ رب العالمین تسلیہ دیتے ہیں۔ مخالفین کے نہ ماننے پر طبعی طور پہ انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، تو باری تعالیٰ تسلی فرماتے ہیں، جس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ تسلی مختلف عنوانات سے دی جاتی ہے۔ جیسے عنوان نمبر 1، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ عنوان نمبر 1 تسلی کا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ پیارے پریشان نہ ہو، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو فَلَا بَأْسَ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تکذیب کی گئی ہے رسول بڑے بڑے انبیاء کی، بہت سے تعداد کے انبیاء کی، ذو عدد کثیر وذو آیات عظام، بہت تعداد والے، بہت سی تعداد انبیاء کرام کی، اور بڑی بڑی معجزات کے حامل انبیاء کرام کو کیا کی گئی ہے؟ ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو آپ اس پہ گھبرائیں نہ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ نمبر 2، کبھی نمبر 2، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ یہ بھی ایک عنوان ہے تسلی کا۔ اور کبھی یہ تسلی امت کو بھی ہوتی ہے، نبی کے ساتھ مومنین کے لیے بھی یہ تسلی کا عنوان ہوتا ہے۔ جیسے جنگ احد میں شکست کھانے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ آج اگر تمہیں زخم لگا ہے، آج اگر تم نے شکست کھا لی ہے، شکست خوردہ ہو، تو اس پہ غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، قوم یعنی مشرکین مکہ کو اس جیسا زخم اور اس جیسا درد پہنچ چکا ہے، بدر میں وہ شکست کھا چکے ہیں، تو آج اگر تمہیں شکست ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عنوان نمبر 5، عنوان نمبر 5، 4 کے 5۔ نمبر 1 اسلوب، نمبر 2 شکایات، نمبر 3 تنبیہات، نمبر 4 تسلی۔ مضامین نمبر 5، مضمون نمبر 5 ہے جی۔
عنوان تو یہ جو ذکر ہو رہے ہیں تو ختم ہو گیا. ہاں نا، ہاں ٹھیک ہے. مضمون نمبر 5. مضمون نمبر 5 دیگر مضامین میں مضمون نمبر 5 رد شرکیات. رد شرکیات. قرآن 11 قسم کی شرکیات کی تردید کرتا ہے. گیارہ قسم کی شرکیات کی تردید کرتا ہے. نمبر 1 شرک فی التصرف. نمبر 1 شرک فی التصرف. اختیارات اور تصرفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نمبر 2 شرک فی الدعاء. مانگنے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. الدعاء عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر. الدعاء عبادت، دعا عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے کیا ہے؟ شرک ہے. فالدعاء لغیر اللہ شرک. یہ نتیجہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 شرک فی العبادت. عبادت عبادت کہتے ہیں غایت الذل بغایت الحب. انتہائی عاجزی، انتہائی محبت کے ساتھ. انتہائی محبت کے ساتھ عاجزیوں کے انتہا تک پہنچ جائے بندہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عبادت کہتے ہیں. اپنا معزز ترین عضو سر جب کس کے سامنے رکھ دیں؟ جب انتہائی عاجزی کے ساتھ محبت سے لبریز انداز میں اپنے خالق کے سامنے زمین پر رکھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں: العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة في العلم والتصرف ما فوق الأسباب يقتدر بها على النفع والضرر، فكل ثناء ودعاء وتعظيم ينشئ من هذه الاعتقاد فهي عبادة. کہ عبادت یہ نام ہے اس شعور اور اعتقاد کا کہ میرے معبود کو ایک غیبی غلبہ اور ایک غیبی تسلط حاصل ہے، علم تصرف میں اسباب سے مافوق، جس کے ذریعے وہ نفع اور ضرر پر قادر ہے. جب یہ عقیدہ رکھے اور اس کے بعد کوئی بھی ثنا زبان سے، دعا، تعظیم، اس اعتقاد سے جو پیدا ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. نمبر 3 شرک فی العلم. نمبر 4 شرک فی العلم کی تردید ہوگی. نمبر 5 شرک فی البرکت. برکت کہتے ہیں ثبوت خیر الہی فی الشیء، اللہ کی طرف سے کسی خیر کا ثبوت کسی چیز میں. تو تبارک ذات کس کی ہے؟ برکتوں والی ذات اللہ کی ہے. جتنے بھی چیزوں میں برکت آئے گی تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے آئے گی.
ذاتی تبرکات، ذاتی برکت کسی کے اندر نہیں ہے۔ شرک فی الخوف، شرک فی الخوف، غیر سے غیبانہ طور پہ ڈرنا۔ ایک ہے خوف ما تحت الاسباب، اور ایک ہے غیبانہ کسی سے ڈرنا جو اسباب سے مافوق ہو، یہ شرک ہے۔ نمبر 3 شرک فی رجا، امیدیں وابستہ کرنا اللہ کے غیر سے۔ نمبر 8 شرک فی المحبت، یحبونہم کحب اللہ، یعنی کسی کے ساتھ بطور حاجت روائی کے محبت کرنا، کسی غیر کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ محبت کرنا کہ یہ میری حاجات اور ضروریات پوری کرے گا۔ شرک فی التسمیہ، ناموں میں شرک، عبد الحارث نام رکھنا، جی عبد النبی نام رکھنا، اس کی ممانعت ہے۔ نمبر 10 شرک فی الشفاعت، سفارش میں کسی کو اللہ کے ساتھ برابر قرار دینا، کہ زبردستی کوئی اللہ سے کسی کو چھڑا لے۔ یہ معتزلہ کے ہاں شفاعت بالکل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ بھیجنے کا بھی انکار کرتے ہیں، ہاں اللہ بھیجنے، ہاں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہیں جو شفاعت قہری کے قائل ہیں، شفاعت قہری کا معنی یہ ہے کہ اللہ مانے یا نہ مانے، میں جس کو مانتا ہوں وہ اللہ سے مجھے چھڑا لے، اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسری قسم جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین سفارشیں قبول فرمائیں گے، شفاعتیں قبول ہوں گی، لیکن ایک اللہ جسے حکم دیں گے، اجازت دیں گے، دوسرا آپ علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے بعد، تیسرا شفیع کا مشفوع لہو پر علم ہو، اور چوتھا جس کی سفارش کی جائے وہ بھی کیا ہو، صحیح العقیدہ ہوگا، ایمان اس کا ہوگا۔ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 11 شرک فعلی، شرک فعلی اس کو شرک عملی بھی کہتے ہیں، اور اس کو شرک فی التحریم والتحلیل بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کی وجہ سے کسی چیز کو حرام یا حلال کہنا۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو حرام قرار دیا ہے لیکن فلان نے اس کو حلال کہا ہے اس لیے یہ حلال ہے۔ جیسے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دینا کہ وہ اکثریت سے کیا کر دے، کسی چیز کو حلال کہہ دے، کسی کو حرام کہہ دے۔ یہ جو یورپی جمہوریت ہے اس کے اندر یہ اختیارات بندوں کو دیے گئے ہیں کہ 51% لوگ اگر کہہ دیں کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کہتے یہ جائز ہے، اور لڑکی کا لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، وہ کسی بھی پارلیمان کے حکم سے حلال نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ کہیں حرام ہو سکتی۔ یہ اس میں 4 امور ہوتے ہیں۔ اس میں شرک فعلی کے اندر 4 امور ہوتے ہیں۔ تحریمات اللہ، نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، نمبر 3
نیازات اللہ، اور نمبر 4 نیازات غیر اللہ۔ تحریمات اللہ کا معنی تو آسان ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس کو تحریمات اللہ کہتے ہیں، اور تحریمات غیر اللہ جن کو غیر کی وجہ سے حرام کہا جاتا ہے، جیسے مشرکین کے اندر بحیرہ صاحبہ حام وسیلہ، اس کی رسوم و رواجات تھے، یا انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ کچھ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے دیا تھا۔ اس طرح آج بھی اگر کوئی کسی کو اللہ کے غیر کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہتا ہے، کسی جگہ کے درختوں کو حرام کہتا ہے، یا اس کے جانوروں کو حرام کہتا ہے حرمین شریفین کے علاوہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریمات غیر اللہ میں گی۔ اسی طرح نیازات کا معنی محترم چیزیں، جس کو اللہ نے احترام قابل احترام قرار دیا ہے، شعائر اللہ، اس کی تو تعظیم کی جائے، لیکن اپنے طرف سے کسی چیز کی تعظیم گڑ لینا، یہ نیازات غیر اللہ ہے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ عنوان نمبر 7، مضمون نمبر 6 جی، مضمون نمبر 6 قسم۔ قسم، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کبھی کبھار قسم کھاتے ہیں، قسم کا عنوان ہے، قرآن میں آئے گا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ قسم کھا رہے۔ اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم جی، واللیل والشمس، یہ جو قسمیں ہیں، رات کی قسم، دن کی قسم، سورج کی قسم، یہ قرآن کریم میں عنوان ہے، یہ مضمون ہے قسم کا۔ تو مسئلے کی تائید کے لیے کبھی کبھار قسم پیش کی جاتی ہے۔ قسم کی 4 قسمیں، قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1 مقسم بھی، مقسم بھی اس کو کہتے ہیں جس کی قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقسم بھی کو غیبدان کارساز سمجھ کر قسم کھانا، کہ میں جس کے نام پہ قسم کھا رہا ہوں وہ عالم الغیب بھی ہے اور بگڑیاں بنانے والا بھی ہے، یہ اس نظریے کے ساتھ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، غیر اللہ کی قسم حرام ہے اور کفر ہے۔ نمبر 2 مقسم بھی کو جواب قسم پر گواہ بنایا جاتا ہے، یعنی جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کو جواب قسم، قرآن میں جواب قسم کے ساتھ جواب قسم بھی مذکور ہوتا ہے۔ مقسم بھی کو جواب قسم پر گواہ اور شاہد بنانا، جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن حکیم گواہ ہے کہ انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ بے شک انبیاء میں سے ہیں، رسولوں میں سے، مرسلین میں سے۔ تو یہ جواب قسم ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ نمبر 3 قسم برائے دعائے خیر، کبھی قسم
دعا کے طور پہ، دعائے خیر کے طور پہ کھائی جاتی ہیں۔ سورہ حجر میں ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری عمر کی قسم، یعنی تیری عمر ہمیشہ رہے، دعائے خیر ہے عمر کے لیے۔ اور نمبر 4، کبھی قسم بد دعا کے لیے کھائی جاتی ہے۔ تو یہ آخری 3 قسمیں جو ہیں، قسم دعا کے لیے ہو، قسم بد دعا کے لیے ہو، یا قسم میں گواہ بنانا مقصود ہو، یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ آخری 3 قسمیں، تو یہ جہاں جہاں بھی قسم آئے گا اس کا جواب ہو گیا کہ غیر اللہ کی قسم کیوں بھائی؟ ہم بھی لوگ بھی کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تیرے منہ کی قسم، ہاں کیا کہتے ہیں، تیری پیار کی قسم، تیری محبت کی قسم، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ غیر اللہ کی اگر اس نیت سے کھائیں جو اللہ کے لیے قسم کھائی جاتی ہے پھر تو جائز نہیں ہے، حرام بلکہ کفر ہے۔ اور اگر دعا کے لیے یا بد دعا کے لیے یا کس کے لیے، بھئی تو گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ گواہی کے لیے، تو یہ 3 قسمیں جائز ہیں۔ مضمون نمبر 7، مضمون نمبر 7، ختم ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یعنی مہر۔ قرآن میں ایک عنوان، ایک مضمون ختم یعنی مہر کا ہے۔ مہر، اس مہر کی مختلف تعبیریں ہیں۔ کبھی جو حالت مخاطب کی ہوتی ہے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس وقت ان کے دل ایسے ہیں کہ جس سے وہ کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ایسی ہیں جن سے کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں، اور لہم قلوب آذان لا یسمعون بہا، کان ایسے ہیں کہ جس سے سنتے نہیں ہیں، یعنی ابھی حالت ان کی ایسے ہو گئی۔ تو اس عنوان کو مہر جباریت کہتے ہیں۔ اس عنوان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مشکل مضمون ہے قرآن کا، ٹھیک ہے۔ مہر، وہ جس حالت میں ہوتے ہیں ان کی حالت بیان کرتا ہے قرآن، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر جباریت، یعنی اللہ کے جبر اور قہر کی مہر ان پر لگ چکی ہے۔ دوسرا عنوان اس کا ہوتا ہے مہر کا، عقائد کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، عقائد باطلہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہو گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں نسبت کس کی طرف؟ نسبت ان کے عقائد کی طرف کی گئی ہے۔ اس کو سبب مہر کہتے ہیں، مہر کی وجہ، مہر کیوں لگا؟ ان عقائد کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب مہر۔
کبھی اس کی نسبت مشرک کی طرف کی جاتی ہے، مشرکین کی طرف۔ تیسرا عنوان کیا ہوتا ہے؟ اس مہر کی نسبت مشرکین کی طرف کی جاتی ہے۔ قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ۔ اس سے مہر کا کاسب معلوم ہوتا ہے۔ اس عنوان سے کیا ہوتا ہے؟ کاسب، یعنی مہر حاصل کرنے والا، لینے والا، مہر کا کسب کرنے والا مشرک ہے۔ اور کبھی اس مہر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، جعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا، ان کے آگے پیچھے کیا آڑ دیوار بنا دی گئی ہے، رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اس صورت میں اس عنوان سے مہر کا فاعل، مہر لگانے والا معلوم ہوتا ہے، واللہ کی ذات۔ چوتھا عنوان، کبھی مہر کے اسباب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مہر لگی کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو مہر لگ جاتا ہے۔ اس مہر کے 4 درجات ہیں۔ دلوں پہ مہر کب لگتی ہے؟ اس کے نیچے سے اوپر کی طرف 4 درجات ہیں۔ آہستہ آہستہ مہر کے درجے تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 1، شک۔ سب سے پہلی بات انسان کی گمراہی کی وہ کیا ہوتی ہے؟ شک۔ جو بات آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اور ساتھ بھی ضد بھی، شک و ضد، شک ضد، یا آپ شکی ہوتے ہیں یا آپ ضدی ہوتے ہیں، تو بات کی طرف دھیان نہیں کرتے، حق بات کی طرف۔ شک یا ضد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اضلال۔ سب سے پہلے بندے میں ایک آدمی کے حوالے سے، ایک قول فعل، ایک کتاب کے حوالے سے، مثال کے طور قرآن ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو سب سے پہلے کچھ دوری کے لیے کیا ہوگا؟ شکی ہونا ضروری ہے، یار ہمارے امام سے پتہ نہیں صحیح آدمی کہ غلط ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ جب آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اضلال، گمراہی آ جاتی ہے۔ پھر گمراہی کے بعد بندہ تکذیب کرتا ہے۔ نمبر 3، تکذیب۔ یہ اضلال یا تکذیب، یہ دونوں ہیں۔ یہ ضد کی بنیاد پہ تکذیب کرتا ہے اور شک کی بنیاد پہ اضلال ہوتا ہے۔ نمبر 2، اضلال یا تکذیب۔ ضد کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے؟ تکذیب کر دیتا ہے، اور شک کی بنیاد پہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تیسرے مرتبے پہ پھر جدال، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بحث کرتا ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، مجادلہ کرتا ہے۔ تو جب جدال کرنے پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے درجے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مہر جباریت لگ جاتی ہیں۔
اس مہر کے مقابلے میں ربط القلوب ہے. ربط القلوب، جہاں بندے کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے، شک و شبے سے بالاتر ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی بھی 4 درجات ہیں. نمبر 1 انابت. انابت کا معنی کیا ہے؟ میلان. ٹھیک ہے، رجوع اور میلان. بندہ جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، مائل رہتا ہے کہ یار مجھے کوئی حق راستہ مل جائے، ڈھونڈتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اس کو ملتی ہے جو کیا کرتا ہے؟ انابت کرتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے. نمبر 2 انابت کے بعد ہدایت. نمبر 3 ہدایت. انابت کے بعد ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے بعد استقامت، پھر بندہ ڈٹ جاتا ہے. اور استقامت کے بعد نمبر 4 ربط القلوب، ربط. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله یہ ہدایت ہے، ثم استقاموا یہ استقامت ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر ملائک اس کے پاس اترتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ربط القلوب ہے. فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا، جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مار رہے تھے اور میں تمہیں جگہ بتا رہا تھا اور ملائک تمہارے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے. تو پھر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، پھر کٹ جاتے ہیں غیر اللہ سے. اصحاب کہف کے واقعے میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ پھر بادشاہ، ایسا بادشاہ جو ظالم جابر تھا، اس کے سامنے پھر بندہ کیا ہوتا ہے؟ جب ربط القلوب حاصل ہو جاتا ہے تو اپنی ایمان، عقیدے اور اپنے اعمال پر بندہ کیا ہے؟ ایسا ڈٹ جاتا ہے کہ پھر غیر کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی. یہاں تک ہمارے ابتدائی مراحل، جو ابتدائی باتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. آئیے انشاءاللہ بھی چھٹی کر لیں، آج اتنا ہی کافی ہے. کل سے انشاءاللہ پھر ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين یا راحم المساکین. کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. رب کریم اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں. رب کریم ہمارے اس سلسلے کو یا اللہ قوت اور تقویت اور مضبوطی نصیب فرما دیں. رب کریم آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. رب کریم ہم سب کے ساتھ کرم، احسان، فضل والا معاملہ فرما دیں. رب کریم یہ اللہ ہم عاجزوں نے اللہ آجزانہ ایک محنت اور کوشش شروع کی ہے. رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. رب کریم اس مسجد کو اور تمام روئی زمین کے مساجد کو آبادی نصیب فرما لیں.
اے اللہ جتنے ہمارے معاونین ہیں اللہ سب کے اللہ تمام مشکلات کو پریشانیوں کو حل فرما دیں، تمام کو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیں۔ رب کریم یہ ہمارے طالب علم ساتھی ہیں، احباب دوست وقت نکال کر آتے ہیں، رب کریم ان کو اس وقت نکالنے کا اجر عظیم عطا فرما دیں۔ رب کریم کرم فضل احسان والا معاملہ فرما دیں، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیں۔ ہمارے دوست ہیں ساجد خان، ان کے والد کا 2-3 دن پہلے انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ مغفرت فرما دیں۔ اور بھی جتنے اللہ ہمارے دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیں، سب کے درجات کو بلند فرما دیں۔ میرے والدین اور جن جن لوگوں کے والدین کا انتقال ہوا ہے رب کریم سب کی مغفرت فرما دیں، سب کے درجات کو بلند فرما دیں، سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا ان کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ